میری بات سن کر لڑکوں کی ہنسی میں شدت پیدا ہو گئی۔ یہ ہنگامہ دیکھتے ہوئے دوسرے لڑکے بھی وہاں جمع ہو رہے تھے۔ جی دیکھیے، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں ہی آپ کی ٹینا ہوں۔ میں ہی آپ سے کال اور میسیج پر بات کیا کرتی تھی، اور میں نے ہی آپ کو لاہور ملاقات کے لیے بلایا تھا اور اس سنوکر کلب کا ایڈریس دیا تھا۔ وہ کیا ہے کہ ہم لوگ کافی دنوں سے دل کھول کر ہنسے نہیں تھے۔ میرے دوست بھی یہ تماشا لائیو دیکھنا چاہتے تھے۔ کسی کو ہنسانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ تھینکس فار دس انجوائمنٹ۔ اس نے لہرا لہرا کر زنانہ آواز میں اپنی بات مکمل کی۔ اب وہ سب دیوانوں کی طرح کہے لگا رہے تھے۔ زندگی میں ایسی ذلالت اور تجربے سے پہلی بار پالا پڑا تھا۔ جیب سے رومال نکالا اور پیشانی پر آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگا۔ پھر رومال اور موبائل جیب میں ڈالے اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو چھلکنے کو بے تاب تھے، مگر کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے انہیں حلق میں اتار لیا۔ ٹانگیں ایک دم بے جان ہو گئی تھیں۔ بدقت تمام سیڑھیوں سے اترا۔ اتنا بڑا دھوکہ! یہ لڑکا 1 سال تک ٹینا بن کر مجھ سے بات کرتا رہا، مجھ سے تحفے اور ایزی لوڈ بٹورتا رہا، اور مجھے ہلکا سا شک بھی نہیں ہوا کہ یہ لڑکی نہیں لڑکا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہی میرا دل چاہا کہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دوں، مگر رونے کے لیے نہ تو وقت مناسب تھا اور نہ جگہ۔ 2 قدم چلا تھا کہ پیچھے سے وہ لڑکا پکارتا ہوا آیا۔ وہ یقیناً تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا آیا تھا۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ میرے قریب آیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، سوری یار، جانتا ہوں کہ میں نے بہت گھٹیا مذاق کیا ہے۔ تمہارے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں۔ ہو سکے تو معاف کر دینا۔ اب اس کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ نفرت سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا اور ایک طرف کو چل دیا۔ وہ وہیں کھڑا میری طرف دیکھتا رہا۔ اس واقعے کے بعد فیس بک کی دنیا سے جیسے دل ہی اٹھ گیا۔ سا رہا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، بلکہ ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ عزیر نے بھی لاہور والی ملاقات کا احوال جاننے کے لیے ہمارے گھر کا رخ کیا، مگر میں نے اس سے بھی سیدھے منہ بات نہ کی۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ ملاقات کی صرف اتنی تفصیل بتائی کہ وہ لڑکی اپنے بتائے ہوئے ایڈریس پر نہیں ملی، یعنی دھوکے باز نکلی۔ عزیر تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے بھی سکون بھری گہری سانس لی۔ میں نے پھر سے کمرے ہمت باندھی، پھر سے سوشل میڈیا پر ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ کسی ایسی لڑکی کی تلاش شروع کر دی جو فائنینشلی طور پر مجھے مستحکم کر سکے۔ اب کی بار پاکستانی لڑکیوں پر لعنت بھیجتے ہوئے یورپ کا رخ کیا، کیونکہ پاکستانی لڑکیاں وہ بھی اگر فیک نہ ہوں تو گھر والوں سے چوری چھپے کبھی کوئی حتمی قدم اٹھانے کی بات کی جائے تو کچھوے کی طرح اپنے خول میں سمٹ جاتی ہیں، 100 طرح کے بہانوں پر اتر آتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایلیٹ کلاس کی لڑکیاں بھی شادی کے نام پر خود ساختہ مجبوریوں کا رونا رونے لگتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ صرف لڑکوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتی ہیں۔ شادی اپنی کلاس میں اپنے باپ کے منتخب کردہ کسی سرکاری ملازم یا آرمی افسر سے کرنا ہوتی ہے۔ اب میرا ٹارگٹ غیر ملکی لڑکیاں تھیں، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ یورپین لڑکیاں دھوکہ نہیں دیتی اور نہ ہی جھوٹ کا سہارا لیتی ہیں۔ جو ہو جیسا ہو بنا کسی لگی لپٹی کے ہاں کر دیتی ہیں۔ میں نے کچھ یورپین لڑکیوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج کر ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہا۔ چند دنوں میں ہی کافی غیر ملکی لڑکیاں میری فرینڈ لسٹ میں ایڈ ہو چکی تھیں۔ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے سب سے زیادہ زبان کا مسئلہ درپیش آتا تھا، جو گوگل ٹرانسلیٹر نے چٹکی بجاتے ہی حل کر دیا۔ انہی لڑکیوں میں لندن کی ایک لڑکی انجلینا، جسے عورت کہنا زیادہ مناسب تھا، اس کے ساتھ دوستی تھوڑی آگے بڑھتی دکھائی دی، جبکہ دوسری لڑکیوں کے پاس میرے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ رشتہ صرف ہیلو ہائی تک محدود رہا۔ انجلینا عمر میں مجھ سے 10-12 سال بڑی ہوگی۔ میں نے عمروں کے اس فرق کو پس پشت ڈالا اور اس کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ شروع میں اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سمجھنے میں دشواری پیش آتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے انگریزی کی تھوڑی بہت سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے فقرے بنا ٹرانسلیٹر کے ہی سمجھ لیتا تھا۔ اب میں اس کے ساتھ شادی کر کے برطانیہ کی شہریت بذریعہ گرین کارڈ حاصل کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ انجلینا نے بتایا کہ اس کی یک کے بعد دیگرے 3 شادیاں ناکام ہو چکی ہیں اور اب اس کا شادی سے دل اچاٹ ہو چکا ہے۔ باقی زندگی ایسے ہی گزارنے کا ارادہ ہے۔ 3 شادیوں کا سن کر میرا دل بہت برا ہوا۔ پھر دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ یورپ میں زیادہ شادیاں کرنے کو معیوب بات نہیں سمجھا جاتا۔
آخر ایک دن ہمت کر کے اسے پرپوز کر دیا۔ میری بات سن کر وہ ہنس دی اور جواب دیا کہ میں جلدی ہی پاکستان آ رہی ہوں، وہاں آ کر تمہیں اپنے جواب سے آگاہ کروں گی۔ اس کا رویہ کافی حوصلہ افزا تھا۔ میں خوش گمانیوں کے سمندر میں گوتے لگانے لگا۔ جاب کرنے کا تو اب خیال بھی دل سے نکال دیا تھا۔ اب بھلا مجھے 2 ٹکے کی ملازمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انجلینا سے شادی کر کے انگلینڈ کی نیشنلٹی مل جاتی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی میرے لیے؟ ایک دن میں نے انجلینا سے پوچھا کہ کب آ رہی ہو پاکستان، تو اس نے بتایا کہ شاید اگلے ماہ۔ مجھے اس کے پاکستان آنے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ یقیناً پاکستان وہ صرف مجھ سے اور میری فیملی سے ملنے کے لیے آ رہی تھی، اور اسے بھلا اس پسماندہ اور ترقی پذیر ملک سے کیا لینا دینا تھا؟ اب میں ہر روز اپنے گھر کا تنقیدی نظر سے جائزہ لیتا۔ انجلینا کہاں رہے گی؟ اس کے رہنے کے لیے گھر میں کوئی مناسب کمرہ بھی نہیں تھا، اور اس کے آنے کا ذکر اماں ابا سے کیسے کروں؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تنگ آ کر عزیر سے بات کرنے کی ٹھانی، اس کے گھر گیا۔ انجلینا پاکستان آ رہی ہے۔ میں نے اسے یوں اطلاع دی جیسے وہ بھی میری طرح بے صبری سے اس کے آنے کا منتظر تھا۔ اس وقت میں اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ انجلینا؟ کون انجلینا؟ اچھا وہ انجلینا، اس نے کہا لگایا۔ میں انجلینا جولی سمجھا تھا۔ دیکھ ذرا کیسی قسمت پائی ہے میں نے، اسی لیے پاکستانی لڑکیوں میں سے کسی سے سیٹنگ نہیں ہو رہی تھی کہ میری ایک برطانوی لڑکی سے شادی ہونا طے تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ میں خوشی سے کھلا پڑ رہا تھا۔ ویسے یار تمہاری یہ انجلینا تمہاری اماں سے کتنی چھوٹی ہوگی؟ اس نے چیونگم چباتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اماں سے چھوٹی ہے یا بڑی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تمہیں بھی زیادہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس بات پر میں فکر مند ہوں اس کا کوئی حل تلاش کرو۔ کیوں، کیا پریشانی ہے اب؟ یار وہ اگلے ماہ پاکستان آ رہی ہے، اور ہمارے 4 مرلے کے گھر میں کوئی بھی کمرہ ایسا نہیں ہے جہاں اس کو ٹھہرا سکوں۔ میں نے اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھی۔ اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ جب وہ آئے گی تو تمہارے کمرے میں ہی رہے گی نا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اماں اور ابا مجھے جان سے مار دیں گے، اور ویسے بھی میرے ساتھ تو میرا چھوٹا بھائی فارس ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا کر اسے اپنی بہن گڑیا کے کمرے میں ٹھہرا دینا۔ اماں نہیں مانے گی یار، اور مجھے خود بھی انجلینا کو گڑیا کے ساتھ ٹھہرانا کچھ مناسب دکھائی نہیں دے رہا۔ تو پھر اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اسے اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا تو یہ ممکن نہیں۔ اس نے شانے اچکائے۔ مانا تم میرے دوست ہو اور میں تم پر بہت اعتماد بھی کرتا ہوں، مگر اتنا اندھا اعتماد بھی نہیں کرتا کہ انجلینا کو تمہارے حوالے کر دوں۔ میں نے اسے تپانے کی کوشش کی۔ یہ ماں کی عمر کی گرل فرینڈ صرف تمہیں ہی مبارک ہو، مجھے ایسی بوڑھی گھوڑیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری منگیتر لاکھوں میں ایک ہے، اور 3 ماہ بعد ہماری شادی ہونا بھی طے پا چکی ہے۔ وہ عورتوں کی طرح تانا زنی پر اتر آیا۔ اچھا جا رہا ہوں، میں خود ہی مسئلے کا کوئی حل تلاش کر لوں گا۔ میں اس کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر آیا تو اماں شام کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی، سبزی کاٹ رہی تھی۔ انہیں تنہا دیکھ کر بات کرنے کی ٹھانی۔ اماں آپ سے بات کرنا تھی۔ کیسی بات؟ اماں نے ابرو اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ انگلینڈ سے میری ایک دوست آ رہی ہے، چند دن ہمارے ہاں قیام کرے گی۔ آ رہی ہے؟ کیا مطلب؟ کیا وہ لڑکی ہے؟ اماں نے تیکھے چتونوں سے پوچھا۔ ہاں اماں، میں نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کسی مجرم کی طرح اقبال جرم کیا۔ ہائے میں مر گئی، ایک یہی دن باقی دیکھنا تھا۔ اب تو لڑکیوں سے دوستیاں کرے گا اور انہیں اپنے گھر بلائے گا، کوئی شرم حیا ہے تم میں کہ سب ختم ہو گئی؟ اماں کا واویلا سن کر گڑیا بھی باہر آ گئی۔ گڑیا سمجھاؤ اماں کو، خام خواہ بات کو غلط رنگ دے رہی ہیں۔ میری دوست آ رہی ہے انگلینڈ سے، چند دن ہمارے ہاں قیام کرے گی اور شاید تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ گڑیا میری بات فوراً سمجھ گئی۔ اس نے تابع داری سے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ اماں سوچو ذرا، اگر وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں اس کے ساتھ انگلینڈ چلا جاؤں گا اور کچھ عرصہ بعد آپ سب لوگوں کو بھی بلا لوں گا، سب کی زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ میں نے اماں کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے دبایا۔ میری اس بات نے اماں پر خاطر خاصر کیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اماں کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات سب ایک دم بدل گئے۔ اگر وہ مان گئی تو ایسا ہی ہوگا، میں مسکرایا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ تم سے شادی کرنے کے لیے مان جائے گی؟ 100% یقین ہے اماں، تمہارا بیٹا اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے۔ میں نے 2 انگلیوں سے اپنی شرٹ کے کالر کو پکڑ کر سیدھا کیا۔ چل ٹھیک ہے، تو اس انگریزن کو جلدی سے بلا لے، میں گڑیا کے کمرے میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر کے اس کے رہنے کے قابل بنا دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں سرشار ہو گیا، ذہن سے جیسے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا۔ اب تو بس مجھے انجلینا کے آنے کا انتظار تھا، اور پھر ایک دن یہ جان گسل انتظار ختم ہوا۔
انجلینا آ گئی۔ اس دن دروازے پر کسی نے مہذب انداز میں دستک دی تو میں نے ہی دوڑ کر دروازہ کھولا، کیونکہ اس وقت میں گھر میں بالکل اکیلا تھا اور ویسے بھی میری نظر آج کل ہر وقت دروازے پر لگی رہتی تھی۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے چست بلاؤز کے ساتھ میلی کچیلی سی جینز پہن رکھی تھی جو گھٹنوں پر سے پھٹی ہوئی تھی، اور اس پھٹی پینٹ سے اس کے گورے چٹے صحت مند گھٹنے جھلک رہے تھے۔ او پیرس، اس نے یہ کہا اور میرے ساتھ لپٹ گئی۔ وہ مجھے پارس کی بجائے پیرس کہتی تھی۔ میں اس اچانک افتادات سے گھبرا گیا، بڑی مشکل سے اسے خود سے الگ کیا۔ کیسی ہو انجلینا؟ سفر کیسا رہا؟ میں نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا۔ فرسٹ کلاس، اس نے یورپین لہجے میں جواب دیا۔ اندر آ جاؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے آیا۔ تمہارا پیرنٹس کدھر ہے؟ تم گھر میں اکیلا کیوں ہے؟ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کرنے کی کوشش کی۔ مائی ماما گوئنگ ٹو دا نیبرز اینڈ سسٹر ان دا اسکول۔ میں نے فریج سے کولڈ ڈرنک نکال کر گلاس میں انڈیلی اور گلاس ٹرے میں رکھ کے اس کے سامنے کیا۔ اس نے بنا کسی جھجک کے گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ چڑھا گئی۔ میں نے خالی گلاس ٹرے میں رکھا، ٹرے کچن میں رکھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو محبت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ حقیقت میں بھی بہت پیاری تھی، عمر کچھ زیادہ تھی مگر پھر بھی پرکشش دکھائی دیتی تھی۔ سفر کیسا گزرا؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھا، مگر تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، میں نے گڑیا کے کمرے میں جانے تک اس کی رہنمائی کی۔ اس نے جوتے اتارے اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس بیٹھو نا، اس نے فرمائش کی اور ایک بازو دعوت دینے والے انداز میں واک کیا۔ میں ہچکچاہٹ امیز انداز میں اٹھا اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیسے ہو؟ اس نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس ہر وقت تمہارا انتظار رہتا تھا مگر تم نے اپنے آنے کی اطلاع دی ہی نہیں، بس اچانک چھاپا مار دیا۔ میرے لہجے میں ہلکا سا شکوہ در آیا۔ بس سرپرائز دینا چاہتی تھی تمہیں، وہ مسکرائی۔ اس کا ایک ہاتھ میری ران پر رینگنے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں بکھلا گیا۔ پیار، اس نے مخمور لہجے میں جواب دیا۔ اتنے میں بیرونی دروازہ بجنے لگا۔ میں دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے باہر کی طرف لپکا۔ دروازہ کھولا تو سامنے اماں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہارا سانس کیوں دونکنی کی طرح چل رہا ہے؟ اماں نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ اماں وہ آ گئی۔ میں نے اپنی سانس کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی۔ کون آ گئی؟ اماں نے گھر میں قدم رکھتے ہوئے کھوجتی نگاہ سے اطراف کا جائزہ لیا۔ انجلینا آ گئی۔ میری آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ کہاں ہے؟ اماں کا لہجہ بھی یکدم دھیما پڑ گیا۔ گڑیا کے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ دیکھتی ہوں۔ اماں گڑیا کے کمرے کی طرف بڑھی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوا۔ اماں کے اس مختصر فکرے دیکھتی ہوں نے مجھے ڈرا دیا تھا، مگر اندر جا کر اماں نے وہ اداکاری کی کہ میں اماں کی صلاحیتوں کا معترف ہو گیا اور دل ہی دل میں ملکہ جذبات کا لقب دے ڈالا۔ میں اماں کی ایکٹنگ بلکہ اوور ایکٹنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ انجلینا جو اماں کو میرے ساتھ دیکھ کر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اماں نے اسے ٹھیک سے بیٹھنے بھی نہیں دیا اور اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اماں دیوانہ وار اس کا منہ چومنے لگی۔ پلیز پلیز لیو می، وہ احتجاج کرتی رہی مگر اماں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میری بیٹی، میری چندہ، میری جان، کب آئی تم؟ اماں نے یہ جانے بنا کہ وہ اس کی بات سمجھ بھی رہی ہے یا نہیں اپنی طرف سے تابڑ توڑ جملوں کا استعمال جاری رکھا۔ میں نے اماں کو کھینچ کر اس سے الگ کیا۔ انجلینا اپنے ہاتھوں سے سر کے بالوں کو سنوارنے لگی جو اماں کے جبر و استدلال سے بری طرح بکھر چکے تھے۔ شام کو گھر کے سبھی افراد خانہ اکٹھے ہو کر بیٹھے تو انجلینا جیسے ان سب کے درمیان کوئی عجوبہ تھی۔ وہ ان سب کی پتھر پھاڑ نگاہوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنے موبائل پر کسی کے ساتھ ٹیکسٹ میسیجز کرنے میں مصروف تھی۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کا منہ بھی مصروف تھا۔ وہ چیونگم چبا رہی تھی۔ ابا جان اس کی پھٹی ہوئی پینٹ سے جھانکتی ہوئی اس کی اریاں ٹانگوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں لا حول ولا قوت پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون پہ جھکا ہوا اپنا خوشنما سر اٹھایا اور میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں اس کی نگاہوں کا مطلب بخوبی سمجھتے ہوئے بھی انجان بنا بیٹھا رہا۔ بالآخر اسے اپنی زبان کو زحمت دینا پڑی۔ چلو نا پیرس، چل کر اپنے کمرے میں سوتے ہیں۔ وہ مجھے پیار سے اتنے دل نشیں لہجے میں جب پیرس کہہ کر مخاطب کرتی تو میں سچ میں خود کو پیرس کی خوشبودار ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتا۔ ابا جی کی نگاہوں سے جھلکتے جاہو جلال کو دیکھ کر مجھے دانتوں پسینہ آ گیا۔ انجلینا، تم میرے کمرے میں نہیں سو سکتی، تم گڑیا کے ساتھ اس کے کمرے میں سو جاؤ۔ واٹ ربش!
میں اتنی دور سے گڑیا کے ساتھ سونے کے لیے نہیں آئی۔ انجلینا نے بے شرمی کا عظیم ترین مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بے شرم سا احتجاج کیا۔ مجھے اس سے اسی قسم کے جملے کی امید تھی۔